لیکن ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین سب سے پہلے تو میں اپنے احباب کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آپ سب لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو دیکھتے ہیں، خاص کر مدینہ منورہ میں کورونا کے لاک ڈاؤن کے الزام میں میری حوصلہ افزائی کی۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کا پاکستان پر بے انتہا کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے تمام دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ کیونکہ امریکہ اور انڈیا آج صورت سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے تھے تو انڈیا کو چائنا نے ہاتھ بوچا ہے، پھر پاکستان نے مکمل کشمیر کے ساتھ نیا نقشہ جاری کیا تو سعودی عرب سے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے OIC کا اجلاس بلانے کا کہا تو سعودی عرب نے بھارتی امریکی دباؤ کے تحت اجلاس بنانے سے انکار کر دیا، بلکہ عربوں نے تو خاص کر UAE نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ پاکستان نے سعودیہ کو انتباہ کیا کہ پاکستان اپنا الگ ہم خیال اسلامی ممالک کا کشمیر اور فلسطین پر اجلاس بنائے گا تو سعودی عرب نے پاکستان کا حقہ پانی بند کر دیا اور اپنے دیے ہوئے پیسے واپس مانگ دیے، لیکن پاکستان اپنے اصولی موقع پر ڈٹ گیا جو امریکہ مسلمانوں میں رخنہ ڈالنے میں کامیاب ہو کر اپنا اہم مقصد حاصل کر لیا۔ وہ یہ تھا کہ تمام مسلمان ممالک کو دو گروپوں میں تقسیم کیا جائے اور ان کے وسائل انہی کے خلاف استعمال کے ان کو تباہ برباد کر دیا جائے، جیسا کہ وہ شام، فلسطین، لیبیا، عراق اور یمن میں کروا رہا ہے، اور مسلمانوں کے سرزمین کو ورلڈ وار 3 کا کھڑا بنا دیا جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اب 2 بلاک مسلمان ممالک میں ترتیب پا رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کو احساس ہوا ہے کہ اس نے جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ ریئیکشن کیا ہے اس سے پاکستان جو ہے ایک الگ بلاک بنانے کی کوشش کرے گا اور اس سے اسلامی سربراہی جو ہے وہ چھن جائے گی۔ پاکستان کے پیچھے ہٹنے سے اس کے وجود کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ادھر چین نے پاکستان کے ساتھ بھرپور ساتھ دینے کا اعلان کیا اور ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ اور چین کے حالات جو ہیں وہ آپس میں کشیدہ ہو گئے ہیں۔ چونکہ چین نے پاکستان کے معاہدے میں ہندوستان پر لداخ اور گلوان ویلی میں دباؤ بڑھایا ہوا ہے تو امریکہ بھارت کی مدد کے لیے ساؤتھ چائنا سی میں اپنی بحری فورس اور اپنے تاتیوں کے ساتھ وہاں پہ جنگی مشقیں کر رہا ہے، اور امریکہ کے طیارے چینی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کل چائنا نے ان کے سمندری بیڑوں پر 2 میزائل فائر کیے اور امریکہ کو وارننگ دی کہ اگر وہ اپنے آپ سے باہر نکلا تو اس کے جہازوں کو ڈبو دیا جائے گا۔ ناظرین ادھر انڈیا نے کہا ہے کہ اگر چین نے بھارتی علاقے خالی نہ کیے تو ہندوستان بہت جلد جو ہے وہ چائنا پر حملہ کر دے گا۔ اس صورت میں پاکستان انڈیا پر حملہ آور ہوگا، کیونکہ پاکستان کسی صورت میں بھی اپنے دوست چین کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اور یوں ورلڈ وار 3 کا آغاز جو ہونے کا خدشہ ہے۔ آج کل عالمی طور پر وار تھیٹر سجایا جا رہا ہے۔ چائنا اور پاکستان کی انڈین حدود کے ساتھ اپنے افواج کی ڈپلائمنٹ جاری ہے، اور بھارت بھی اپنا اسلحہ جو ہے مختلف ممالک سے اکٹھا کر رہا ہے اور اپنی فوجوں کو پاکستان اور چائنا کے بارڈر کے ساتھ ڈپلائی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کر جو سی میں بحر ہند اور ساؤتھ چائنا سی میں اپنی بحری موجودگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ امریکہ نے جاپان، کوریا، ویتنام، آسٹریلیا کو ملا کر ساؤتھ چائنا سی میں نیول ڈپلائمنٹ شروع کر دی ہے، اور یوں ذرا سی چنگاری جو ہے وہ سب کو بسم کر سکتی ہے۔ تو ادھر اسرائیل اپنا وجود منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ اور ٹرمپ خاص کر جس نے UAE کو مجبور کیا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور وہ عمان اور UAE میں اپنے اڈا بنا کر سی پیک کو سبتاج کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اس صورتحال سے اچھی طرح آگاہ، اور پاکستان نے بھی اس کے خلاف جوابی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ایران اور ترکی کے ساتھ نیا اتحاد بنا کر جواب دینے کی پلاننگ میں مصروف ہے۔ روس بھی در پردہ اتحاد کا حصہ بن چکا ہے، اور اس نے اپنی جدید 3 بحری بیڑے بحر اسود اور بحر بالٹک میں تعینات کیے ہیں تاکہ جنگ کی صورت میں نیٹو ممالک پر دباؤ بڑھایا جائے۔ تو ناظرین انشاءاللہ امید ہے کہ امریکہ کو اب احساس ہو گیا ہے کہ دنیا کے امن کا راستہ جو ہے وہ کشمیر سے ہو کر جاتا ہے، اور پاکستان اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اس سلسلے میں امریکہ نے ہندوستان پر دباؤ بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ سے ایک رپورٹ جاری کروائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کا ذمہ دار ہے، اور
افغانستان میں پاکستان مخالف جو قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کروا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب یہ حکومت پاکستان کے لیے سنہری موقع ہے کہ وہ مختلف فارم پر مسئلہ کشمیر جو ہے اجاگر کر ہندوستان پر اپنا دباؤ بڑھائے، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد جو مظلوم کشمیری بھائیوں کی مصیبتوں میں کمی کرے، اور تمام مسلم دنیا کو احساس ہو کہ وہ فلسطینی اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اپنا جو ہے